برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ ایک اہم مسئلہ سمجھے شرک کے تعلق سے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ شرک کی تعریف اور ڈیفینیشن پر غور کرنا چاہیے۔ آج یہ جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، غیر مقلد، کہ مزار پہ جانا شرک ہے، چادر چومنا شرک ہے، ایسا کر دیا تو شرک ہو جائے گا، یوں کر دیا تو شرک ہو جائے گا، مزار پہ جا کے ان سے مانگ لیا تو شرک ہو جائے گا۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ وہ اس چیز کو، اس بات کو صحیح سے سمجھے ہی نہیں ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ بات بات پر وہ لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بات بات پر وہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کا مطلب سمجھے ہی نہیں۔ اگر شرک کا مطلب سمجھ جاتے تو وہ اس طرح کی جاہلانہ اور فضول بات نہ کرتے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے برابر ذات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے جیسا کسی کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور خداؤں کو ماننا، جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں، جیسے بد مذہب لوگ سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ صفات میں شریک کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے ذاتی طور پر، وہ بندے کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا، موت دینے والا وہی ہے، وہ ذاتی طور پر زندگی اور موت دیتا ہے، ذاتی طور پر سنتا ہے، دیکھتا ہے، ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر یہی چیزیں ہم ذاتی طور پر کسی کے لیے مان لیں، جیسے کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے مان لیں، تو شرک ہوگا۔ لیکن ہم نبیوں کے لیے ذاتی طور پر نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہوتا تھا، یعنی اندھا ہوتا تھا، اسے بینا یعنی اخیارہ کر دیتے تھے، آنکھ والا کر دیتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، اور یہ عطائی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر دستگیر سرکار غوث پاک، سرکار خواجہ غریب نواز، اور بھی ولیوں کو یہ طاقت و قوت و اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اور بھی ولیوں کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور نبیوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جیسے حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ موت دیتے ہیں، ان کا کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو سپرد کیا ہے، وہ کام ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، لوگوں کو موت دیتے ہیں۔ ویسے تو فرمایا کیا جاتا ہے کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو بے شک اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے، بے شک اللہ ہے زندگی موت دینے والا، لیکن اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر وہ موت دیتا ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ عطائی طور پر موت دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اب وہابی، دیوبندی، تبلیغیوں سے یہ کہو کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی تو موت دیتے ہیں، اب یہ شرک نہیں ہوگا؟ یہاں ان کے بات سمجھ میں آئے گی، اور ان سے کچھ جواب نہیں بن پڑے گا، کیونکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بندوں کو روزی روٹی دینے کا کام کرتے ہیں، حقیقت میں روزی دینے والا اللہ ہی ہے۔ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا موت دینا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا روزی روٹی دینا، بارش کرنا، موسم کی تبدیلی کرنا،
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ اختیار دیا ہے، اور ان کا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم کسی ولی کے مزار پر گئے، ولی کے مزار پر جانے کے بعد ہم نے ان سے دعا مانگی، ہم نے کچھ مانگا ان سے، تو وہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں عطا کرتا ہے، اور جن ولی سے ہم مانگے، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، غوث پاک ہو، مدار پاک ہو، یا کوئی بھی ولی ہو، ہم جس ولی سے بھی مانگے تو اس ولی کا دینا یہ اللہ ہی کا دینا ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، گویا کہ ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، دینا ہمارا ہوتا ہے۔ تو ان سے مانگنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے شرک کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم نے کسی ولی سے مانگ لیا، چادر چوم لیا، ارے چادر چومنے میں کیا شرک ہے؟ کیا ہم انہیں خدا مان رہے ہیں؟ نہیں، خدا کا ولی مان رہے ہیں، بلکہ دنیا کا ہر مسلمان، ہر سنی مسلمان جب بھی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر مسلمان یہی پڑھتا ہے، تو پھر وہ ولی کو خدا کیسے مان سکتا ہے؟ وہ مزار پر جاتا ہے، کوئی بھی بندہ مومن جب مزار پر جاتا ہے تو وہ انہیں اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب، اللہ کا پیارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب سمجھ کر ان سے مانگتا ہے، ان کے صدقے میں مانگتا ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت پہ قائم عطا فرمائے، اور ان تمام فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بات بات پر شرک کہہ دیا کرتے ہیں۔ جب دیکھو جب شرک کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ بندے کی نیت دیکھی جائے گی، اس کا دل دیکھا جائے گا۔ ہم نے اس کی نیت جانی ہی نہیں، ان لوگوں نے اس کی نیت جانی ہی نہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہا ہے، چادر چوم لی تو شرک، چوکھٹ چوم لی تو شرک۔ چوکھٹ چومنا، چادر چومنا، اس سے شرک نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کہاں سے کرتے ہیں؟ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی چوکھٹ چومتا ہے یا چادر چومتا ہے تو وہ خدا نہیں سمجھتا، وہ وہاں پر سجدہ نہیں کرتا۔ یہ تو ان کی غلط فہمیاں ہیں، یہ ان کی جاہلانہ بات ہے، یہ سمجھے نہیں ہیں، اور یہ شرک کے اور کفر کے فتوے لوگوں پر لگاتے پھرتے ہیں۔ نیت جانتے نہیں ہیں اور فتویٰ لگا دیتے ہیں، نیت جانتے نہیں ہیں اور شرک کی رٹ لگاتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے ورگلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔